بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مؤطا امام محمد ہم پڑھ رہے تھے موضوع پر مسح کا حکم۔ تو ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کہ موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو بالکل اس کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ دلائل کے طور پر پیش کی گئی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ابھی جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ موضوع پر جو مسح کیا جائے گا اس کی مدت کتنی ہوگی۔ تو بعض کے نزدیک اس کی کوئی مدت نہیں ہے، بلکہ جتنی مدت تک چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور بعض کے نزدیک جو وہ مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر شخص کے لیے 3 دن اور 3 رات تک کا حکم ہے، اور پھر اس مدت کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو گویا وہ پہلے والے جو اس چیز کی کرتے ہیں وہ اسی حکم میں ہوگا، یعنی ان کی مدت کب بڑھ جاتی ہے کہ جب 3 دن 3 رات سے ہو جائیں تو پھر دوبارہ جو ہے وہ پاؤں دھو کر دوبارہ موزے پہن لیے جائیں، تو پھر اس مدت کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ موزے پر مسح کیا کس جگہ پر جائے گا، اس کے اوپر والے حصے پر کریں گے یا نچلے حصے پر کریں گے یا ٹخنوں والی جانب کریں گے یا انگلیوں والی جانب کریں گے، کہاں پر مسح ہونا چاہیے، یعنی موزے پر مسح کا مقام کیا ہے۔ تو چاروں علماء کے نزدیک جو ہے نا وہ جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ ساروں کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ احناف کے نزدیک موزوں پر مسح کا کیا مقام ہے، شوافی کے نزدیک کیا ہے، احمد بن حنبل یعنی حنابلہ کے نزدیک کیا ہے، اور امام مالک یعنی مالکیہ کے نزدیک کیا ہے۔ تو احناف کے نزدیک جو ہے وہ پاؤں کے اوپر والے حصے پر، اوپر والا کون سا جو اوپر ہمارا یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، پاؤں جو انگلیاں اور اس سے اوپر والی جگہ ہوتی ہے یہ والی، کہتے ہیں پاؤں کے اوپر والے حصوں پر انگلیوں کی طرف سے آغاز کرتے ہوئے ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کے حجم کے برابر، یعنی جتنی ہماری 3 انگلیاں جگہ گھیرتی ہیں نا ہمارے ہاتھ کی، اتنی مقدار میں کم از کم گیلا ہاتھ پھیرنا ضروری ہے پاؤں کے اوپر حصے میں۔ اور آغاز کہاں سے کریں گے؟ انگلیوں کی جانب سے کریں گے، ٹخنوں کی جانب سے آغاز نہیں کریں گے، یعنی کہ انگلیوں کی طرف سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اوپر کی طرف آئیں گے، اور یہ کم از کم جو ہے وہ ہماری 3 انگلیاں جو ہے نا وہ ہمارے پاؤں کے ساتھ ٹچ ہونی چاہیے، اور اتنی مقدار جتنا جو ہے نا وہ مسح اس پر ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کے حجم کے برابر موزے کے اوپر والے حصے پر 1 مرتبہ مسح کرنا واجب ہے۔ اب دیکھیں تعداد بھی کتنی ہے، 1 مرتبہ کرنا ہے، 3 دفعہ تکرار کی ضرورت یا 2 مرتبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک مسح کی مقدار میں اعلیٰ مسح، یعنی مسح جس چیز سے کیا جاتا ہے، کس سے کیا جاتا ہے؟ ہاتھ سے کیا جاتا ہے، تو یعنی ہاتھ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں احناف کے نزدیک موزے کے اندرونی حصے یعنی موزے کے اندر انگلی گھسانا ضروری نہیں ہے، پاؤں کے عقبی یعنی عقب پچھلے حصے میں اور نیچے والے حصے پاؤں کے دونوں کناروں پر اور پنڈلی کا مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح احناف کے نزدیک موزوں پر مسح میں تکرار یعنی 2 یا 3 مرتبہ مسح کرنا سنت نہیں ہے، یعنی 1 ہی مرتبہ کیا جائے گا اور اوپر والے حصے میں کیا جائے گا، سائیڈوں پہ، ٹخنوں پہ، نیچے، آگے پیچھے کہیں بھی کرنے کی مزید ضرورت نہیں باقی رہتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ موزے کے اوپر والے پورے حصے کا مسح کرنا واجب ہے، جبکہ موزے کے نیچے والے حصے کا مسح کرنا مستحب ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اوپر والا جو ہے نا چاہے وہ دائیں طرف ہو چاہے بائیں طرف ہو، پورے کے پورے، یعنی احناف نے کیا کہا تھا، صرف 3 انگلیوں کی مقدار، یعنی 3 انگلیاں اوپر پھر گئیں ہاتھ کے پاؤں کے اوپر حصے پر تو مسح ہو جائے گا۔ لیکن مالکیہ کیا کہتے ہیں کہ پورا کا پورا جو پاؤں ہے نا اوپر کا حصہ جو ہے وہ پورے کے پورے پہ پھیرنا ضروری ہے، چاہے وہ انگلیوں والی جانب ہو چاہے اوپر والی جانب ہو، اس میں ہاتھ کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ وہ کہتے ہیں پاؤں کا اعتبار ہوگا، یعنی پاؤں کا جو اوپر والا جتنا بھی حصہ ہے نا جس پر موزہ آیا ہوا ہے اس موزے کے اوپر والے سارے کے سارے حصے پر جو ہے وہ ہاتھ تر کر کے پھیرنا ضروری ہے۔ شوافی کیا کہتے ہیں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موزے کے اتنے حصے پر مسح کرنا واجب ہے جس پر ہاتھ پھیرنے پر مسح کا اطلاق کیا جا سکے، یعنی ہاتھ پھر گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسح ہو گیا، کیونکہ مسح کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پھیرنا، تو ہاتھ پھیرنے سے مراد یہ کہ مسح کا اطلاق اس پر ہو جاتا ہے، اس پر ہم مسح کا حکم جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ تو شوافی کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس کا حکم بھی سر کے مسح کی مانند ہے، کیونکہ شریعت میں موزے پر مسح کا حکم کسی مقدار کے تعین کے بغیر منقول ہے، یعنی یہاں پر کسی بھی روایت میں یہ ذکر نہیں آیا ہوا کہ اتنے حصے پر مسح کرو، اس کے بغیر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لغوی اعتبار سے جس عمل پر لفظ مسح صادق آتا ہو اس عمل کے ذریعے یہ حکم ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے شوافی کے نزدیک موزے کے اوپری، نیچے والے یا عقبی کسی بھی حصے پر مسح کرنا درست ہوگا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورے پاؤں ہے نا اور اس پورے پاؤں کے اوپر آپ نے موزہ پہنا ہوا ہے تو جس بھی جگہ پر آپ کا ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے، ہاتھ پھر جاتا ہے تو بس مسح وہ ہو جائے گا۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اوپر کرنا ہے، نیچے کرنا ہے، پیچھے کرنا ہے، آگے کرنا ہے، کہیں پر بھی وہ اس چیز کو درست نہیں سمجھتے، وہ صرف لغوی معنی کا اعتبار کرتے ہیں کہ ہاتھ پھیر لیں۔ اور حنابلہ کے نزدیک یعنی امام احمد بن حنبل کے نزدیک موزے کے اوپر والے باہر والے حصے کے اکثر حصے پر مسح کرنا ضروری ہے، یعنی پورا بے شک آپ کریں نہ کریں تھوڑا بہت یعنی اتنا ہونا چاہیے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے احناف کہتے ہیں نا کہ جتنے 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر، تو یعنی اکثر حصہ وہ یہی ہو جاتا ہے، تو اتنا جو ہے وہ یہ ضروری ہے۔ اور امام احمد بن حنبل بھی جو نیچلے والا حصہ ہے یا پیچھے والا حصہ ہے اس پر مسح کرنا ان کے نزدیک جو ہے وہ سنت نہیں ہے، یعنی صرف اوپر پھیر لیا تو کفایت کر جائے گا۔
اب اوپر اور نیچے والے حصے پر جو مسح کا حکم ہے، کیا یہ احناف یا ان کی اپنی رائے ہے یا انہوں نے کوئی اسی روایت سے استدلال کیا؟ تو دونوں قسم کی روایتیں یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں اس اختلاف کی وجہ دو متضاد روایات ہیں، یعنی ان کے درمیان اختلاف کیوں ہے کہ بعض کہتے ہیں اوپر کرو، بعض کہتے ہیں نیچے کرو، تو اس اعتبار سے یہ کہا گیا۔ کہتے ہیں ایک روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کرتے وقت ان کے اوپری اور نیچے والے دونوں حصوں پر مسح کیا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ شوافی کہتے ہیں کہ چاہے اوپر نیچے آگے پیچھے کہیں پر بھی ہاتھ پھیر لیا تو یہ ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جس کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دینی احکام عقل کے تابع ہوتے تو موزے کے اوپر والے حصے کی بجائے نیچے والے حصے پر مسح کرنے کو ترجیح دی جاتی، لیکن میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس وجہ سے احناف، احمد بن حنبل جو ہے نا یہ اوپر والے حصے کو اور مالکیہ بھی اوپر والے حصے کو جو ہے وہ شمار کرتے ہیں۔ ہاں ان کے درمیان جو ہے وہ اختلاف اس چیز میں آ جاتا ہے کہ پورے کے پورے موزے کو مسح سے گھیرا جائے گا یا آدھے کو گھیرا جائے گا یا اکثر کو گھیرا جائے گا، جبکہ شوافی یہ کہتے ہیں اوپر نیچے دونوں طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس دوسری والی مغیرہ بن شعبہ والی روایت کو اختیار کرتے ہیں شوافی، اور باقی جو تین ائمہ ہیں وہ نیچے والی عبارت کو خیال کرتے ہیں۔ اور عقل کے تقاضے کی جہاں پر جو بات کی گئی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں ہماری عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز گندی ہوتی ہے نا اسی کو صاف کیا جاتا ہے، تو نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ نیچے ٹچ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے کہ وہ صاف ہو جائے، تو عقل تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والے حصے کا مسح کیا تو اس لیے ہم بھی اوپر والے حصے پر ہی مسح کریں گے، عقل کو چھوڑ دیں گے، رائے کو چھوڑ دیں گے اور حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس موزوں پر مسح کی شرائط کیا کیا ہیں۔ تو یہ دو طرح کی شرائط کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ جو سب کے نزدیک علماء کا اس میں جو ہے نا وہ اختلاف نہیں ہے، صرف ایک پوائنٹ میں تھوڑا سا اختلاف ہے جزوی مسئلے میں، ورنہ تینوں جو پوائنٹس ہیں وہ تینوں کے نزدیک جو ہے وہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز یہ آ جاتی ہے جو اس کی مزید امام قاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید جو ہے نا وہ وضاحت کی ہے کہ یہ دو طرح کی شرطیں ہیں۔ ایک تو موزے پر مسح کی شرطوں میں یہ ہوگا کہ موزہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی موزے سے متعلق ہونی چاہیے، اور ایک یہ کہ موزہ پہننے والا کیسا ہونا چاہیے اس حالت میں۔ تو یہ دونوں سے متعلق اس طرح کی شرائط ہیں، دونوں کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے ان تینوں کی جو متفقہ ہیں نا وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں موزوں پر مسح کے بارے میں تین شرائط پر فقہا کا اتفاق ہے۔ نمبر ایک یہ کہ کامل طہارت کی حالت میں موزوں کو پہنا گیا ہو۔ کامل طہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غسل وغیرہ انہوں نے کیا ہو، جنابت ہے، نفاس وغیرہ، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، تو ان صورتوں میں وہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل کہتے ہیں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ حدیث ہے جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے طہارت کی حالت میں انہیں پہنا تھا۔ جمہور نے یہ شرط عائد کی ہے کہ یہ طہارت پانی کے ذریعے حاصل کی گئی ہو، لیکن شفافی کے نزدیک کہتے ہیں تیمم کے بعد بھی موزے پہنے جا سکتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کے پاس پانی موجود نہیں تھا اور اس نے جو ہے وہ غسل کرنا تھا تو وہ تیمم سے پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مٹی کے ذریعے تیمم کر لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ موزے پہن سکتا ہے۔ جبکہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تیمم کیا ہوا ہو اس نے تو اس کی کامل طہارت نہیں ہوگی، بلکہ اس وقت تو وہ عذر والی حالت میں ہوگا، تو اس وجہ سے وہ موزے پہن کر اس میں بعد میں مسح نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موزے پاک ہونے چاہیے، اور غسل میں پاؤں کے جس حصے کو دھونا فرض ہے وہ سارا حصہ ان موزوں سے ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، یعنی موزے جو ہے نا وہ ناپاک نہ ہوں، ان پہ کوئی نجاست پہلے نہ لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور جو ہے ان کو پاؤں کے جتنے حصے کو دھونا فرض ہوتا ہے نا، یعنی ٹخنوں تک، تو ٹخنوں تک جو ہے وہ موزے ہمارے آتے ہوں، یہ نہیں کہ ٹخنے ننگے ہوں تو پھر اس موزوں پر مسح نہیں کیا جا سکے گا۔ تیسری شرط یہ کہ وہ موزے پہن کر آسانی سے چلا جا سکتا ہے، یعنی کہ باہر ہم کہیں بھی آسانی سے جو ہے وہ ان کو پہن کر جا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو بس اس کے بعد کوئی جوتا یا کچھ اور پہننے کی ضرورت ہے، تو پھر ایسے موزوں پر مسح نہیں ہو سکتا، جیسے آج کل جو جرابیں وغیرہ ہم پہنتے ہیں ان پر ہم مسح نہیں کر سکتے۔ القاسانی تحریر فرماتے ہیں کہ موزوں پر مسح کی شرائط دو طرح کی ہے۔ اب یہاں پر تین شرطوں کو پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ دو طرح کی شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس شخص کا پاک ہونا ضروری ہے، کامل طہارت کا جو حکم ہے وہ موزے کرنے والے سے متعلق ہے، اور کچھ جو دوسری شرطیں ہم نے پڑھی وہ موزے سے متعلق ہیں، تو وہ ان کا یہاں پر ذکر کریں کہ وہ شرائط جو مسح کرنے والے سے متعلق ہیں، اور دوسری وہ شرائط جو موزے سے متعلق ہیں۔ تو مسح کرنے والے سے متعلق جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں اس کے لیے کہ مسح کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب اسے حدث لاحق ہوا تھا تو پھر اس نے کامل طہارت کی حالت میں موزے پہنے ہوں، لیکن اگر موزے پہننے سے پہلے مکمل طہارت حاصل کر لینا شرط نہیں ہے، یہ ہمارا احناف کا موقف ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ موزے پہننے والے کے لیے موزے پہنتے وقت کامل طہارت کا موجود ہونا شرط ہے۔
یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے غسل کر لیا تھا اور غسل کر کے اس کے پاؤں جو ہے وہ پاک تھے، یعنی اس نے پاؤں دھو لیے تھے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ موزے پہن سکتا ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کامل طہارت ہونی چاہیے، یعنی غسل وضو دونوں اس نے کیے ہوئے ہونے چاہیے، پھر جو ہے وہ اس وقت موزے پہن سکتا ہے. اگر اس نے وضو نہیں کیا ہوا تھا، یعنی اس نے غسل کیا، وہ پاک تو تھا لیکن اس کو حدث لاحق ہو گیا، حد سے اصغر، یعنی کہ وہ واش روم وغیرہ چلا گیا اور اس نے جو ہے وہ ابھی پاؤں جو ہے وہ آ کر نہیں دھوئے تھے بلکہ اور وضو نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. احناف کے نزدیک ہے کہ خالی وہ پاؤں دھو کے بھی جو ہے نا وہ پہن سکتا ہے. لیکن شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک اس نے مکمل وضو نہیں کیا تھا تب تک جو ہے وہ ان موزوں کو نہیں پہن سکتا. یہ ان کے درمیان تھوڑا سا جزوی اختلاف آتا ہے. کہتے ہیں اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کے آغاز میں، یعنی وضو کے شروع میں پاؤں دھو کر موزے پہن لے اور پھر بقیہ وضو مکمل کرے، اور وضو مکمل کرنے سے پہلے اسے حدث لاحق نہ ہو، پھر وضو مکمل ہو جانے کے بعد اسے حدث لاحق ہو جائے، تو ہمارے نزدیک اب وہ شخص اس موزے پر مسح کر سکتا ہے. یعنی اب دوبارہ جب اس نے کرنا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت اس کا وضو پورا تو نہیں ہوا تھا نا، اور وضو اس نے بعد میں جو ہے وہ اس کو حدث جو ہے وہ لاحق ہوا تھا اور اس نے پاؤں پہلے دھو لیے تھے، یعنی وضو کرنے کے بعد نہیں دھوئے تھے، پہلے دھو لیے تھے. تو کامل طہارت کی حکم میں تو وہ نہیں گیا تھا نا کہ اس نے وضو مکمل کر کے اپنے پاؤں نہیں دھوئے، بلکہ اس کے بعد اس کو حدث لاحق ہو گیا. تو اب اگر اس نے دوبارہ پاؤں دھونے ہیں تو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ پاؤں نہ دھوئے، دوبارہ سے موزے نہ اتارے، بلکہ انہی کے اوپر جو ہے نا وہ مسح کر لے گا. یہ احناف کہتے ہیں. ہمارے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ شرط تھی کہ وضو ٹوٹنے سے پہلے پاؤں کی طہارت کی حالت میں وہ موزے پہن چکا ہو. یعنی پاؤں تو پاک تھے نا، پاؤں اس نے پاک کر لیے، دھو لیے، اور بعد میں بے شک وضو کیا، اور اب وضو کرنے کے بعد یعنی مسح تک کرنے کے بعد اب اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں اب اس کو دوبارہ پاؤں دھونے پڑیں گے. تو اس صورت میں وہ دوبارہ پاؤں نہیں دھوئے گا بلکہ موزوں پر مسح کر لے گا، کیونکہ اس نے جب موزے پہنے تھے تو وہ اس نے طہارت کی حالت میں یعنی پاک کر کے ہی پہنے تھے. یہ احناف کہتے ہیں. لیکن شافعی کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب اس کا وضو جو ہے نا اس نے کرتے ہوئے پہلے پاؤں کیوں دھوئے، اس نے پورا کا پورا وضو کرنا تھا، پورا کا پورا وضو کرنے کے بعد وہ موزے پہنتا اور پھر اسے حدث لاحق ہوتا تو پھر بے شک وہ موزوں پر مسح کرتا. لیکن اس نے اگر پہلے پاؤں دھو لیا تو اس صورت میں اس کا کامل طہارت حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا وضو مکمل نہیں ہوا. تو اس وجہ سے اب اس کو اتار کر دوبارہ سے وضو کر کے پھر دوبارہ پہننے پڑیں گے. تو امام شافعی کے نزدیک ایسی صورت میں اس شخص کے لیے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جس وقت اس نے موزے پہنے تھے اس وقت وہ کامل طہارت یعنی باوضو حالت میں نہیں تھا. کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں ترتیب کے ساتھ وضو کرنا شرط ہے، اس لیے پہلے پاؤں دھو لینے کی صورت میں وضو کی شرط برقرار نہیں رہے گی، اس شخص کا وضو نامکمل ہوگا. اس لیے یہ شخص ان کے نزدیک موزے پہنتے وقت باوضو حالت میں شمار نہیں ہوگا. یعنی دونوں میں فرق صرف اتنا آ جاتا ہے کہ وہ اس کو کامل طہارت نہیں بتاتے، جبکہ احناف کے نزدیک یہ کامل طہارت ہے کہ پاؤں دھو کر پہن لیے جائیں. پھر موزے کے متعلق جو شرائط تھیں وہ کیا تھیں، جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ موزہ پاؤں کے اتنے حصے کو ڈھانپے ہوئے ہو جسے دھونا وضو میں فرض ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اس موزے کو پہن کر چلنا جو ہے یعنی چلا جا سکتا ہو. تیسری بات یہ کہ وہ موزہ پھٹا ہوا نہ ہو، تاہم پاؤں کی 3 انگلی چھوٹی انگلیوں کے برابر پھٹے ہوئے موزے پر مسح کرنا جائز ہے. یہ 3 انگلیوں کے برابر مسح جو ہے وہ جن پر کیا جا سکتا ہے، یہ آئی تھنک آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہوگا کہ وہ 3 انگلیوں کی مقدار اتنی ہے کہ جس کے بیچ میں سے محض وہ نظر آتی ہوں، باہر نہ نکلتی ہوں. اگر وہ اتنا پھٹا ہوا ہو کہ انگلیاں باہر نکل جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں اس پر موزے پر مسح نہیں کیا جا سکتا، بلکہ موزہ جو وہ یا تو تبدیل کرے گا اور یا پھر جو وہ اس کو اتار کر وضو کرے گا دوبارہ سے، یعنی دھوئے گا. اور چوتھا یہ کہ وہ موزہ باندھے بغیر پاؤں پر آ جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جی جب وہ موزہ پہنے تو آدھا حصہ جو ہے نا یعنی ٹخنے اس کے باہر ہوں، اور پھر جب وہ ان کو باندھتا ہو نا کسی کپڑے سے یا کسی چیز سے تو پھر وہ پورا موزہ ٹخنوں کو ڈھانپ لیتا ہو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب وہ موزے پہنے تو اس وقت ٹخنے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے اور جو باندھنے والا حصہ وہ الگ سے ہونا چاہیے. اب موزوں پر مسح جو ہے وہ جائز ہے، یعنی موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اور کس کنڈیشن میں کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں دلائل کے طور پر وہ یہاں بیان کی گئی ہیں. کہ اخبرنا مالک، ہمیں مالک سے خبر پہنچی، حدثنا سعید بن عبد الرحمن بن رقیش، کہ ہمیں سعید بن عبد الرحمن بن رقیش جو ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، انہو قالا کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رأیت میں نے دیکھا انس بن مالک کو عطا وہ آئے قباء یعنی قباء وہاں پر تشریف لائے، قباء ایک جگہ کا نام ہے. فبالا پس انہوں نے باؤل کیا یعنی پیشاب کیا، ثم پھر اوتیا بما ان کے پاس پانی لایا گیا، فتودع پس انہوں نے وضو کیا، فغسل وجهه پس انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا، ویدیہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، الی المرفقین کوہنیوں تک، ومسح اور انہوں نے مسح کیا، برأسہ اپنے سر کا، ثم مسح پھر انہوں نے مسح کیا، علی الخفین موزوں پر، ثم صلی پھر انہوں نے نماز پڑھی. اب یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے پیشاب کرنے کے بعد یعنی جب ان کو حد سے اصغر لاحق ہوا تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ
موضوع پر مسح کیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو حد سے اصغر لاحق ہو جائے یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر اس صورت میں جو وہ موضوع پر مسح کر سکتا، لیکن اگر اس کو حد سے اکبر لاحق ہو جائے یعنی وہ جنابت کی حالت میں چلا جائے، ناپاکی کی حالت میں چلا جائے، تو پھر وہ موضوع پر مسح نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ غسل کرنا ضروری ہوگا، یعنی موضوع کو اتار کر ان کو دھونا ضروری ہوگا۔ اخبرنا مالک، ہمیں مالک سے خبر پہنچی ہے، حدثنا نافع و عبداللہ بن دینار، کہ ہمیں نافع اور عبداللہ بن دینار نے حدیث بیان کیا، ان عبداللہ بن عمر، کہ بے شک عبداللہ بن عمر جو ہے وہ قادم الکوفہ تھا، وہ کوفہ تشریف لائے، علی سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے پاس، وہوا امیرھا، یعنی سعد بن وقاص جو ہے نا وہ کوفہ کے امیر تھے، وہاں کے امیر تھے، فرآہ عبداللہ، پس ان کو دیکھا عبداللہ نے، یعنی عبداللہ نے دیکھا سعد بن وقاص کو کہ وہوا یمسح، وہ مسح کر رہے ہیں، علی الخفین، اپنے موزوں پر، فانکر ذلک علیہ، پس آپ نے ان پر اعتراض کیا اس بارے میں، فقال لہ، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے آپ سے کہا کہ سل ابا کا، اپنے والد سے پوچھئے گا، یعنی حضرت عمر سے پوچھئے گا، اذا قدمت علیہ، جب آپ ان کے پاس جائیں گے، فنسی عبداللہ، تو عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ یہ بات پوچھنا بھول گئے، ان یسألہ، یہ کہ وہ آپ سے سوال کریں، یعنی حضرت عمر سے یہ بات پوچھنا وہ بھول گئے، حتی یہاں تک قدم سعد، یہاں تک کہ جو سعد بن وقاص تھے نا وہ مدینہ ایک دفعہ تشریف لے آئے، فقال، پس انہوں نے ان سے پوچھا، یعنی عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ اسألت ابا کا، کیا آپ نے اپنے والد سے سوال کیا تھا؟ فقال لا، پس انہوں نے کہا کہ نہیں، فسألہ عبداللہ، تو عبداللہ نے جو ہے وہ حضرت عمر سے سوال کیا، فقال، تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا کہ اذا دخلتا، کہ جب تم داخل کرو، رجلئی کا، اپنے دونوں پاؤں کو، فی الخفین، موزوں میں، وہما طاہرتان، اور وہ دونوں پاک ہوں، فامسح علیہما، تو تم ان دونوں کا مسح کر لو، قال عبداللہ، عبداللہ بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر نے یہ بات پوچھی کہ وَإِن جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ، اگرچہ ہم میں سے کوئی ایک پخانہ کر کے آیا ہو، تو قال، حضرت عمر بیان فرماتے ہیں، وَإِن جَاءَ أَحَدُكُمْ، اگرچہ آیا ہو تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، پخانے سے، یعنی کہ اس کو حد سے اصغر لاحق ہوا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، پھر بھی وہ آ کر موضوع پر مسح کر سکتا ہے، دوبارہ سے اس کے لیے پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے۔